بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، سورہ شعراء کی مقدس آیات پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے حسین کلام کو اس طرح جمعہ کے دن باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی۔ اس پہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سورہ شعراء میں اب جو موضوع شروع ہو رہا ہے، یہ موضوع قرآن ہر کچھ موضوعات کے بعد دوبارہ سے لاتا ہے، اور ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے اور قرآن کے ساتھ جن کا وقت گزرتا ہے، وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو ہی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے قرآن کی آیات میں، تو اللہ اس موضوع کو پھر پیش کرتا ہے۔ تھوڑا سا اور آپ آگے جاتے ہیں، کچھ رکوع پڑھتے ہیں، کوئی آدھی سورت گزرتی ہے، تو دوبارہ سے یہی موضوع قرآن پھر پیش کرتا ہے۔ تو اس طرح قرآن میں اس موضوع پہ مختلف جگہوں پہ متعدد آیات پیش کی گئی ہیں، اور وہ موضوع ہے عظمت قرآن۔ قرآن خود اپنی عظمت بیان کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا اعلیٰ کلام ہے کہ اگر کوئی اور کلام اس کے بارے میں بات کرے تو بات سجے گی نہیں، کیونکہ یہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے، سارے کلاموں سے بڑا ہے۔ تو اس لیے جس طرح اللہ اپنی تعریف خود کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، مالک یوم الدین ہوں، تو اللہ اپنی تعریف خود کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ میں خود کیا ہوں۔ ایسے ہی قرآن بھی اپنی عظمت خود بیان کرتا ہے، اور وہ خود بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور مجھ سے سنو کہ تم دوسروں سے کیا سنو گے میری تعریف، اور دوسرے میری تعریف کو کیا بیان کریں گے۔ تم میرے سے ہی سن لو کہ میرا اصل رنگ کیا ہے اور میری اصل کیفیت کیا ہے۔ تو لہذا قرآن سے ہی عظمت قرآن سمجھنا، یہ قرآن میں متعدد بار بیان کیا گیا، تاکہ پڑھنے والا کبھی بھی اس کو بھول نہ پائے، اور ہمیشہ کچھ ہی آیات کے بعد، کچھ ہی رکوعوں کے بعد پھر دوبارہ سے عظمت قرآن کو بیان کرنا، اس لیے ہے کہ پہلے تم نے عظمت سنی پچھلی آیات میں، تم نے اسے پڑھا سمجھا، اب تم نے کچھ موضوع اور پڑھے، اب ذرا میری عظمت تمہارے اندر اور بڑھ گئی ہوگی، اب اور میری عظمت سنو۔ پھر اور آگے جاؤ گے، کچھ اور موضوعات پڑھو گے، کچھ اور مجھ سے پیار ہو گیا ہوگا، تو مجھ سے میری تعریف اور سن لو۔ تو یوں قرآن ہر کچھ ہی رکوعات، کچھ صورتوں کے بعد دوبارہ سے عظمت قرآن بیان کرتا ہے۔
اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ پڑھنے والا بار بار اپنی خوش قسمتی پہ، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرے. وہ اپنی خوش نصیبی کو بار بار یہ سوچے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں جو یہ کلام پڑھ رہا ہوں، اور مجھے کتنی اللہ نے برکت دی، اور وہ شکر ادا کرے. بار بار یہ سوچے کہ مجھے اللہ نے کتنا موقع دیا، کتنا اعلیٰ کلام میں پڑھ رہا ہوں. کیونکہ جتنی زیادہ عظمت کسی چیز کی انسان کے دل میں اترتی ہے، انسان اتنا ہی اس کی طرف محبت سے جھکتا ہے. جس کے دل میں کسی شے کی عظمت نہ ہو، وہ اس سے پیار نہیں کر سکتا، وہ محبت نہیں کر سکتا، وہ اس کے ساتھ انس نہیں رکھ سکتا. یہ عظمت ہوتی ہے جو محبت اور پیار اور ادب اور احترام پیدا کرتی. تو جتنی زیادہ عظمت ہوگی، دل میں جتنا رعب ہوگا، جتنا قرآن کا خاص ایک اسلوب ہوگا دل کے اندر، اتنا دل قرآن کی طرف جھکے گا اور قرآن کی طرف راغب ہوگا. تو لہذا آئیے قرآن کے الفاظ، قرآن ہی کے بارے میں سنیے اور دیکھیے کہ وہ کتنی عظیم برکتیں رکھتا ہے اور کیا اعلیٰ خوبیاں ہیں قرآن کی، جو قرآن خود بار بار مختلف مواقع پہ بیان کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا قاری اور اس کو پڑھنے والا اسے بھول نہ پائے کہ یہ کیسی کتاب ہے اور یہ کیسا کلام ہے، اسے وہ فراموش نہ کرے. آئیے، وَإِنَّهُ لِتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون افا بعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکری وما كنا ظالمین وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله الها آخر فتكون من المعذبين. صدق اللہ العظیم. یہاں تک جو گفتگو کی گئی یہ قرآن نے اپنے بارے میں کی ہے اور یہ پورا موضوع قرآن کی عظمت کا ہے. لہذا اپنے دلوں کو تیار کیجئے، اور ہم جو مسلسل اتنے سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کا ایک ایسا عکس اتارا جائے اور قرآن کے ساتھ ایک ایسی محبت اور ایسا پیار دیا جائے کہ سینے قرآن کی طرف مائل ہوں، ذہن قرآن کی طرف پلٹیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ قوم دوبارہ سے صاحب قرآن کے ساتھ جڑ جائے گی، دوبارہ سے قرآن کے ساتھ ایک خاص شغف پیدا ہوگا، اور وہی وقت پھر لوٹ کے آئے گا جو صحابہ کرام قرآن کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو وہی دور دوبارہ عطا فرمائے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. پہلی بات کہ تمہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہ آئے کہ یہ کتاب کسی نے خود لکھ دی ہے اور کسی نے خود بنا لی ہے اور کوئی خود اس کو بنا کے چھاپ کے تو اس کو دنیا میں پھیلا رہا ہے. نہیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے.
یہ ہم نے اتاری. نزل بہ الروح الامین، اور اس سے جو لایا ہے وہ روح الامین ہے، وہ جبرائیل ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ اسے لانے والا روح الامین ہے. امین اس لیے کہ اللہ نے آپ کو امانت عطا فرمائی. جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان سب سے رابطہ حضرت جبرائیل ہی فرمایا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کو اپنا پیامبر بنا کے ہر نبی کے پاس بھیجا ہے. لہذا جو اللہ حکم دیتا وہ امانت کے طور پہ آپ نبیوں کو دیا کرتے تھے. لہذا آپ کا نام روح الامین ہوا، اور اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے کہ آپ تمام جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کے سردار اور سب کے سید ہیں. اور اللہ نے آپ کو جو عزت و برکت دی وہ اس لیے سردار بنے کہ قرآن بھی آپ ہی کے وسیلے سے حضور تک پہنچا ہے، اور حضور علیہ السلام کو آپ نے ہی ایک ایک آیت قرآن کی لا کے دی. تو فرمایا کہ یہ روح الامین لے کے اترا ہے. کہاں لے کے اترا ہے؟ علی قلبک، تیرے دل کے اوپر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. تو اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کی جگہ بھی بتا دی کہ قرآن اترا ہے حضور علیہ السلام کے قلب مطہر پر. یعنی قرآن کے نازل ہونے کا جو اصل مقام ہے وہ حضور کا سینہ مبارک ہے، اور اس میں بھی جو آپ کا دل انور ہے اس کے اوپر قرآن اترا. لہذا قرآن کے اترنے کا ذکر اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا. وَلَوْ أَنزَلْنَا، اگر ہم اسے اتار دیتے، عَلَى جَبَلٍ، کسی پہاڑ پہ، تم دیکھتے، خاشیاتم، وہ جھک جاتا، وہ ٹوٹ جاتا، وہ بکھر جاتا. تم دیکھتے کہ وہ قرآن کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لہذا قرآن کا اترنا اس قدر بڑا عمل ہے کہ اللہ نے اسے پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے سے تشبیہ دی. اور یہ قرآن کا ہی مضمون سورہ اعراف میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو فرمائی تھی کہ مولا مجھے تیری زیارت کرنی ہے، تو اپنی زیارت مجھے کرا. پردے کے پیچھے تو تیرے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے، طور پہ آتا ہوں، گفتگو ہوتی ہے، لیکن جب اتنی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں تو اب چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھ بھی لوں، تیری زیارت بھی کر لوں. تو اللہ اپنی رحمت فرما اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما. تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو میری زیارت نہیں کر سکتا. ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری زیارت کریں تو ایسا کر لیتے ہیں کہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہ ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں، اور اگر وہ پہاڑ سلامت رہا تو پھر سوچیں گے، پھر سوچ لیتے ہیں، پھر آپ کو بھی زیارت کرا دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی ایک تجلی سامنے پہاڑ پہ ڈالی. تو قرآن بیان کرتا ہے، خاشیتم متصدیع، دقن، وہ ٹوٹ گیا، وہ بکھر گیا، اور اس طرح اڑ گیا جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے، برداشت نہ کر سکے. تو اللہ کا جو ایک تجلی کا انداز اتنا بڑا ہے کہ اللہ کی اپنی ذات کی ایک تجلی اگر کسی پہاڑ پہ اترتی ہے تو وہ پہاڑ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے. تو اسی ذات کی تجلی کو اللہ نے قرآن کے مضمون میں بھی یہی بیان کیا ہے کہ اگر ہم قرآن کو اتار دیں تو قرآن بھی پہاڑ کو توڑ کے رکھ دے. اس کا مطلب قرآن اور اللہ کی ذات کا ایک ہی تعلق ہے، یہ بالکل ایک ہی تعلق ہے. یہ ذات کریمہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق ذات کے ساتھ ہے. بالکل وہی مضمون جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ ٹوٹا، جب قرآن کے اترنے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو بھی یہی مضمون ہے کہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو کتنی خوش نصیبی ہے. اب ذرا دل میں لائیے کہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں.
وہ کون ہے جو آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے جو آپ کے قریب ہے؟ وہ کون ہے جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو اپنی کرم نوازی اور رحمت آپ کو دے کر اس قابل بنا رہا ہے کہ اسے الفاظ میں چھپا کر اس کے پیچھے اپنی ذات کو رکھا ہوا ہے؟ پیچھے اللہ کی ذات ہے، آگے الفاظ ہیں، تاکہ تم پڑھ سکو، تم اس کو مطالعے میں لا سکو، تم نظروں سے دیکھ سکو۔ اللہ، میں جب سے وہ حدیث پڑھی ہے خدا کی قسم رشک آتا ہے، اور ہر بار رشک آتا ہے کہ جب بھی قرآن کھلتا ہے اور میری نظریں اس سے دیکھتی ہیں تو اس حدیث کو میں ضرور یاد کرتا ہوں کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ کے بے شمار فرشتے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض لے کے پہنچے کہ مولا تو نے اتنا اعلیٰ کلام اتارا ہے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوا کہ نہیں، یہ تلاوت صرف امت محمدیہ کے لیے ہے، یہ صرف انسان کر سکتا ہے، فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ حالانکہ وہ فرشتے ہیں، پڑھائی قرآن کی صرف انسان کے لیے۔ یہ کتنی عظمت کی بات ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا عظمت والا پہلو ہے کہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ ہم انسانوں کے لیے اس کو عطا کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے اسے حضور کے قلب انور پہ اتارا، تو یہ بھی کتنی بڑی آپ کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کائنات کے اندر قرآن کا حامل بنایا۔ آپ صاحب قرآن ہیں، اور ساری عزتیں حضور کی جتنی بھی ہیں وہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور بعض بزرگوں نے جب قرآن کی عظمتیں دیکھیں اور ادھر سے حضور کی عظمتیں دیکھیں تو کہنے لگے ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضور قرآن کے لیے آئے ہیں یا قرآن حضور کے لیے آیا ہے۔ حضور کی ذات کو دیکھیں تو آپ جیسا عظیم اور برکت والا اور اعلیٰ کوئی نہیں، اور قرآن کو دیکھیں تو آپ جیسا اس جیسا کلام کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، لہذا اللہ نے آپ کے قلب انور پہ سے اتارا۔ اور اس لیے بزرگوں نے ایک خوبصورت کلیہ بیان کیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس راز کو جانو کہ اگر تمہیں قرآن کی حقیقی نور کی ضرورت ہے تو تمہیں پہلے صاحب قرآن سے رابطہ کرنا ہوگا، جن کے دل کے اوپر قرآن اترا ہوا ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تمہیں پہلے صاحب قرآن کے پاس جانا ہوگا۔ بھائی دیکھیے، ایک چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے، تو پہلے اس چیز کے اس مالک کے پاس تو جائیں جس کے پاس وہ پڑی ہے۔ آپ کہیں نہیں جی میں نے خود ہی لینی ہے، تو خود کیسے لیں گے جب تک وہ حضور کے قلب انور سے رابطہ نہیں ہوگا؟ تو آپ کا تو قلب انور اس کی اصل جگہ ہے، وہاں سے یہ نورانی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر پوری عالم کو روشن کر رہی ہیں۔ حضور کے قلب انور کے ساتھ یہ رابطہ جڑا ہوا ہے۔ تو صاحب قرآن سے رابطہ ہے کوئی نہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہو، اور صاحب قرآن کے ساتھ اللہ معاف فرمائے بغض ہے تمہیں۔ بعض لوگوں کو بغض ہوتا ہے نا حضور سے، اللہ واسطے کا بیر ہے، کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام کیوں پڑھتے ہیں، نعتیں زیادہ کیوں پڑھتے ہیں، فلاں کیوں زیادہ کرتے ہیں، فلاں زیادہ کیوں کرتے ہیں، یہ تعریف اتنی زیادہ ان کی کیوں کرتے ہیں، یہ ادھر منہ کر کے سلام کیوں پڑھتے ہیں۔ اللہ واسطے کا بیر پالا ہوا ہے۔ اور بھائی اگر حضور کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو قرآن کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک الماری ہے، اس کے اندر آپ کے پیسے پڑے ہیں، پہلے الماری کھولو گے تو پیسوں تک پہنچو گے۔ تو حضور کے قلب انور کے اندر قرآن پڑا ہوا ہے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، صاحب قرآن کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھو تو پہلے عشق رسول کی اینک لگا لیا کرو، اینک لگاؤ پہلے اپنی آنکھوں پہ عشق رسول کی، پھر قرآن کی طرف رجوع کرو، کیونکہ علی قلبک، تمہارے دل کے اوپر ہم نے اسے اتارا۔ تو یہ کلیہ سمجھ لیجئے، اس کلیے کو جانیے کہ رابطہ رسول کے بغیر قرآن ممکن نہیں، رابطہ رسول کے بغیر قرآن کی برکت ملنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو بات فرمائی تھی وہ یہی اسی وجہ سے تھی کہ جب آپ سے پوچھا گیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابوبکر مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تو فرمایا کہ حضور آپ سے زیادہ محبت ہے اللہ سے۔ تو فرمایا ابوبکر اس کی وجہ بتا دو، کیونکہ بے شمار آنے والے بعد میں شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا جواب دے دیا۔ کہا وجہ یہ ہے کہ حضور آپ موجود ہوئے تو ہمیں اللہ کا پتہ چلا، اگر آپ ہی نہ آتے تو ہمیں اللہ کا پتہ کون بتاتا؟
اللہ کی بارگاہ کی برکتیں تو آپ سے ملیں. تو پراپر چینل کے ساتھ چلو نا, بولو نا بھائی, پراپر چینل کے ساتھ چلو. جو چینل ہے, جس راستے سے وہ چیزیں آ رہی ہیں, وہ تو حضور کی ذات ہے. تو اس لیے اعلیٰ قلبک کہہ کے اللہ نے ساری کائنات کو ایک درس دیا ہے. ساری کائنات کو یہ بتا دیا ہے کہ تم مجھ تک کیا میرے قرآن تک نہیں آ سکتے اگر حضور تک نہ پہنچو. تم میری ذات تک آنا چاہتے ہو, دن رات تجھے یہ جو ہے وہ دھن چڑھی ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے میں نے, تو کیسے پہنچو گے بھائی؟ تم تو قرآن تک نہیں آ سکتے اگر حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ تمہارا سہارا نہ بنے. تو اعلیٰ قلبک, اللہ سمجھنے کی توفیق دے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. یعنی قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے اس کی زبان پہ ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کی زبان سے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع ملتا ہے. اور وہ قرآن کا نور جو سینے میں اترا ہوا ہو, اس سے پھر وہ ڈرانے کا تصور پیدا ہوتا ہے, اور پھر لوگوں کے ذہنوں کو قرآن کی طرف موڑنا اور اللہ کی ذات کی طرف پھیرنا, یہ اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں قرآن ہے. بلسان عربی مبین, ہم نے اسے عربی زبان میں اتارا جو بڑی واضح زبان ہے. عربی کا ذکر کیا خاص طور پہ چونکہ یہ عرب میں اترا ہے اور قریش والوں نے اسے سنا ہے, تو قریش کی زبان چونکہ عربی تھی تو اللہ نے ان کا یہ بہانہ بھی مٹا دیا کہ چونکہ قرآن کسی اور زبان میں آیا ہے اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے, تو اللہ نے عربی میں ہی اتار دیا تاکہ ان کا یہ بہانہ ختم ہو جائے. بلسان عربی مبین, یہ کھلی زبان, واضح زبان عربی میں اتارا ہوئی. لہذا عربی کا ذکر کیا, اور یہ وہی زبان ہے جو قبر میں بولی جائے گی, یہ وہی زبان ہے جو حشر میں بولی جائے گی, جنتیوں کو بھی یہی زبان دی جائے گی, سب یہی زبان بولیں گے, اور اسی زبان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. جو بھی قبر میں اترے گا وہ اردو, پنجابی اور باقی زبانیں, جرمن, فرانسیسی, چائنیز, کوئی زبان نہیں بول پائے گا, سب کی زبان عربی کر دی جائے گی. لہذا اللہ نے قرآن کی زبان کو اتنی برکت دی ہے کہ آج ہی اس کو پڑھ لو, اسی کی زبان سے تم نے جنت میں بھی کلام کرنا ہے, وہاں بھی یہی زبان ہوگی. اور بڑی واضح زبان اس کو کہا گیا, اور اس کی گہرائی اور اس کی جو وسعت ہے وہ بہت بڑی ہے. اور عربی زبان کو اگر کھولا جائے تو عربی زبان کے اندر ایسے ایسے خوبصورت کلیے ہیں جو کسی اور دنیا کی زبان میں آپ کو نہیں ملیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ انگلش بولی جاتی, چونکہ دور ایسا ہے, لیکن آئے گا وہ وقت آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا عربی کی طرف پلٹ آئے گی اور ساری دنیا عربی بولے گی, کیونکہ عربی ہی ایسی زبان رہ جائے گی جس میں آپ اپنا مطلب واضح بیان کر سکیں گے. اس کے علاوہ کوئی زبان دنیا میں اتنی سمجھانے کے قابل رہے گی نہیں, لہذا ساری دنیا ہی عربی زبان پہ واپس لوٹ آئے گی. ابھی تو انگلش کا دور ہے, لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. کہو ذرا عربی یہ مبین, یہ واضح زبان. لہذا اللہ نے اسے عربی میں اتارا, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس کی نزاکت بھی ہے. یہ نازک ترین زبان, ذرا سا ہلا دیں اسے, آپ ذرا سا لفظ ہلا دیں, معنی کہیں سے کہیں پہنچے. ذرا سا اس کی آپ ترتیب کو آگے پیچھے کریں, اس کا معنی خراب ہو جائے گا. لہٰذا اس کو ترتیب سے اور بڑی وسعت دے کر اس کو رکھا گیا تاکہ قرآن کا جب بھی لوگ پڑھیں قرآن کو تو اس بات کو سمجھ کے پڑھیں کہ یہ نازک زبان, میں نے صحیح پڑھنا ہے, درست پڑھنا ہے, اس کو مجہول نہ پڑھا جائے, اس کو جو ہے وہ دیہاتی انداز میں نہ پڑھا جائے, اس کی وہی زبان رکھی جائے جو قرآن نے اتاری ہے, اور اس کو چھیڑا نہ جائے, الفاظ کی ترتیب کو خراب نہ کیا جائے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور اس قرآن کا ذکر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے. ذرا بولو نا سبحان اللہ. یعنی یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ آج نہیں اترا, ہم نے اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی رکھا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا, مفسرین یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع فرمایا, اور انہیں بھی پتا تھا کہ قرآن اترنے والا ہے, وہ بھی جانتے تھے کہ قرآن اترے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے بھی علم میں تھا,
حضرت ابراہیم تو بہت زیادہ قرآن کو جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو قرآن کی دعا بھی کر چکے ہیں، اور حضرت ابراہیم سے لے کر جتنے بھی بنی اسرائیل میں نبی آئے، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو اللہ سے جسے کہتے ہیں رٹا ڈال کے مانگا تھا کہ مولا مجھے قرآن عطا کر۔ ہر نبی نے قرآن کو اللہ سے مانگا ہے، لیکن اللہ ہر بار ایک ہی جواب دیتا رہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ مولا تو دے دینا، تھوڑا سا ہی دے دے، ایک آیت دے دے۔ بعض نبیوں نے تو ایک حرف بھی اللہ سے مانگا کہ ایک حرف دے دیا جائے اور کہا جائے کہ قرآن کا ایک حرف اس پہ میں نے اتارا ہوا ہے، نہیں اتارا۔ کسی نبی کو قرآن کا ایک حرف نہیں دیا گیا، یہ اترا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ ہر نبی نے اس کی دعا مانگی، اور اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی، ہر کتاب میں اللہ نے اس کی صفت بیان کی ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفوں کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ ہم ایک کتاب اتارنے والے ہیں، ہم ایک کلام اتارنے والے ہیں، ہم ایک بہت اعلیٰ کلام اتاریں گے۔ اس کلام کی یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی ہوگی۔ اس کلام کو بار بار اللہ نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا، اللہ، لیکن دیا کسی کو نہیں، دیا حضور کو، آقا دو جہاں کو اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا، اور آپ صاحب قرآن بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ لہذا اللہ نے اس کے لیے بھی دیکھیں کتنا خوبصورت وقت دیا، 40 سال کی عمر مکمل کروائی۔ جب انسان کے جسم کے اعضاء مکمل طور پر پوری طرح سے وہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور انسان کی عقل مضبوط ہو جاتی ہے، 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ کے جسم کے سارے اعضاء اپنی اصلی حالت میں آ چکے ہوتے ہیں، اس وقت حضور کو قرآن عطا کر دیا گیا، اس وقت وحی نازل کی گئی۔ لہذا بڑے احسن انداز میں اس کی پلاننگ کی گئی، اس کے لیے بڑے زمانے انتظار کیا میرے رب نے، اس کلام کو اتارنے کے لیے بڑے زمانے گزرے، اور بڑے بڑے زمانوں میں اس کا ذکر کر کر کے، اور اس کی دعائیں لوگوں نے کی ہیں کہ مولا قرآن ہمیں عطا کر۔ لیکن یہ خوش نصیبی میرے اور آپ کے حصے میں آئی کہ ہم صاحب قرآن کی امت ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ ہم قرآن کے حامل نبی کی امت ہیں، ہم تورات والوں کی امت نہیں ہیں، ہم زبور والوں کی امت بولو نہیں ہے، ہم انجیل والوں کی امت بھی نہیں ہے، ہم قرآن والے کی امت، جو قرآن والا ہے ہم اس کی امت بن کے دنیا میں تشریف۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی عزت۔ اللہ تو فرمایا کہ ہم نے اس کا ذکر پہلے کتابوں میں بھی رکھا ہوا تھا، اور یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آج ہم نے اس کو نازل کر دیا اور یہ 1400 سالوں سے ہی اس کا ذکر ہو رہا، نہیں، جب سے انسان بنا ہم نے قرآن کا ذکر بھی ساتھ ہی شروع کیا ہے۔ 2 ذکر ایسے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں 2 ذکر ہیں جو کبھی نہیں روکے گئے، 2 ذکر کبھی روکے نہیں گئے، ہمیشہ ہوتے رہے اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے، ان کو اللہ کبھی بند نہیں ہونے دے گا۔ ایک اپنے محبوب نبی کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا رہا، آدم علیہ السلام، بلکہ جب سے انسان بھی نہیں بنا تھا اللہ خود ہی حضور کے اوپر درود پڑھتا تھا۔ اور دوسرا قرآن کا ذکر، قرآن کا ذکر بھی کبھی بند نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگلی کتابوں میں بھی ذکر، اولم یکن لہم آیا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، سنیے، کیا ان یہودیوں کے لیے اس کی سچائی کی یہ دلیل نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو جانتے تھے؟ کیا یہ اس کی سچائی کی دلیل نہیں؟ کیا اس نبی کی سچائی کی دلیل یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو جانتے تھے اور خوب جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، خوب جانتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے علماء کا خاص طور پہ یہاں ذکر کیا، خاص طور پہ گفتگو کی کہ یہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کا ذکر پاک جو ہے وہ اللہ نے ہی خود ہی فرمایا، کہا نہیں، بنی اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول، صبح کا وقت، تہجد کا وقت، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، روشنی آ رہی تھی،
اور حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص مکے کی گلیوں میں دروازے کھٹکاتا ہے، مختلف دروازوں پہ جا کھٹکاتا ہے، اور جو اندر سے آئے سے پوچھتا ہے کہ بھائی تیرے ہاں کوئی آج بچہ تو نہیں پیدا ہوا، اس گھر میں کوئی بچہ، یا ساتھ والے میں؟ کہا نہیں، ہمیں تو علم نہیں ہے، اور ابھی تو صبح کا وقت ہے، ابھی تو کسی کو کیا پتا ہو. لیکن وہ ہر دروازے کھٹکا کے یہ پوچھ رہا تھا، اور اسی طرح پوچھتا رہا. تو ایک شخص نے اس کو دیکھا، اسے بلایا، اسے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، پوری گلی کے دروازے کھٹکاتے ہو؟ کہا مجھے بتاؤ کیا کوئی آج بچہ یہاں پیدا ہوا ہے مکہ کے اندر، ان گلیوں میں، اس جگہ پہ؟ کہا نہیں، علم تو نہیں ہے، ہاں تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے خبر دی ہے کہ عبد المطلب کے ہاں اس کا پوتا پیدا ہوا ہے. تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ حیرت سے پھیل گئیں، وہ اچھل پڑا حیرت سے. اس نے کہا اچھا یوں کرو کہ مجھے لے چلو اس کے گھر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ لے کے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے، حضرت عبد المطلب سے ملے. تو اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس نومولود کی زیارت کر سکتا ہوں، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کوئی حرج نہیں، آ جاؤ، تو آپ مہمان ہیں. اندر لے گئے. جا کے اس کمرے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام اس وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ولادت باسعادت ہوئی ہے. آپ کے چہرہ انور پہ ایک سفید رومال تھا، اس سفید رومال سے نور کی کرنیں نکل کر چھت سے ٹکرا رہی تھی. اس نے وہ منظر دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں اسے ہاتھ میں لے سکتا ہوں. وہ ہاتھ پہ دیا گیا. جب اٹھایا تو اس نے پھر پیچھے سے کپڑا اٹھا کے آپ کی یہ دو کندھوں کے درمیان کا حصہ جو ہے اس پہ ہاتھ لگایا. جب ہاتھ لگایا تو ایک دم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور چہرے پہ ہوائیاں، پسینہ چھوٹ گیا. اور اس نے جو ہے وہ فوراً کہا جی اس کو پکڑ لے مجھ سے. پانی پلایا گیا. کہا کیا بات ہے، تیری طبیعت خراب ہو گئی؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے دکھ بہت ہوا ہے ایک بات کا، اور وہ دکھ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے لوگ بڑی صدیوں سے یہاں مکے کے ارد گرد اس لیے آباد تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ اللہ کا رسول یہیں پیدا ہونے والا ہے اور ہماری قوم میں ہی آئے گا. جس طرح باقی نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے تو یہ بھی ہماری بنی اسرائیل سے ہی ہوں گے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلے گئے، تو ہماری قوم اس سے محروم ہو گئی. یہ عزت ہم سے چھین لی گئی ہے. اس عزت کے چھیننے کا غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے. اور وہ مہر نبوت میں نے دیکھ لی ہے. یہ جو درمیان میں گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہے، مبارک ہو تمہیں، تمہارا پوتا اللہ کا رسول ہے. تو بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے کہ یہ رسول ان میں پیدا ہونے والا ہے. تو یہاں حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف ضیاء النبی میں لکھتے ہیں کہ لوگوں تمہیں یہ واقعہ اس لیے نہیں بتایا کہ میری تاریخ ہی پڑھتے رہو، بلکہ تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے سمجھا کرو کہ اگر وہ شخص حضور کے جانے کا غم منا رہا ہے تو جن کے پاس حضور آئے ہیں انہیں خوشی کیوں نہیں منانی چاہیے. وہ جانے کا غم مناتا ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں اور پسینے آ گئے. کیوں؟ غم بڑا، دکھ بڑا ہوا ہے. تو ہمارے پاس تو حضور آئے ہیں، ہمیں تو ہر وقت اس کی خوشی ہونی چاہیے، ہمیں تو چرچے کرنے چاہیے، ہمیں تو دیگیں پکانی چاہیے، ہمیں تو کمکمے لگانے چاہیے، ہمیں تو نعتیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ نبی چل کے ہمارے پاس خود ہی آ گئے، ہمارے پاس حضور آئے. اللہ تو فرمایا کہ یہ نشانی کیا کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی بھی آپ کو جانتے تھے. اللہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی پر اتار دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور پھر وہ انہیں پڑھ کے سناتا تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے. ان کے لیے ایک بہت بڑا شکوہ یہ بھی تھا کہ چونکہ حضور خود عربی ہیں تو یہ رات کو بیٹھتے ہیں اور جب لوگ سارے سو جاتے ہیں اور مکہ میں سناٹا چھا جاتا ہے تو محمد خود ہی لکھ لاتے ہیں اسے استغفر اللہ، کیونکہ عربی ہیں اور ایسے اعلیٰ عرب تھے آپ. کیا آپ نے خود فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے بہترین عربی بولنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ اچھی عربی کوئی نہیں بول سکتا. افصح العرب، میں عربوں میں سب سے بہترین عرب ہوں، میری زبان اتنی فصیح ہے، اتنی صاف ہے، اتنی شستہ ہے کہ ایسی زبان کوئی نہیں بول سکتا. خود اپنی تعریف کی حضور نے.
تو فرمایا کہ چونکہ حضور خود عربی ہیں تو رات کو بیٹھتے ہیں تو قرآن لکھ کے تو صبح کہتے ہیں یہ دیکھیں سورہ کوثر آ گئی استغفر اللہ, یہ دیکھیں قدر آ گئی. تو کہا یہ تو کہ خود عربی ہے خود لکھتا ہے. کہا کیسے عجیب لوگ ہو, اگر ہم کسی غیر عربی کو دے دیتے اور کوئی غیر عربی قرآن تمہارے پاس لاتا تو تمہارا پھر یہ اعتراض ہونا تھا کہ دیکھیں یہ تو عرب ہے ہی نہیں اور عربی ہمیں سناتا ہے لہذا ہم نہیں قرآن مانیں گے کیونکہ یہ عربی شخص نہیں ہے. اب حضور خود عرب ہے تب بھی نہیں مانتے ہو, اور اگر کوئی غیر عربی آتا تو بھی تم ایمان نہیں لانے والے تھے. لہذا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی غیر عربی ہم لے آتے اور قرآن تم اس کو مان لیتے, ایسا نہیں ہے. تمہیں پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ جس نبی پہ یہ اترا ہے وہ صادق اور امین بھی ہے, وہ سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. لہذا ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں کہ غیر عربی آتا تو پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, یوں ہی ہم نے انکار کی عادت مجرموں کے دلوں میں ڈال دی ہے. استغفر اللہ کہو ذرا. یہ جو انکار کی عادت ہے, ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے, فرمایا یہ مجرموں کی عادت ہے. استغفر اللہ. کس کی عادت ہے بولو؟ یہ مجرموں کی عادت ہوتی ہے. ہم نے یہ انکار کی عادت ڈالی ان کے اندر ہے جو مجرم لوگ ہیں. ایمان والے انکار نہیں کرتے, وہ تو مانتے ہیں, وہ تو تسلیم کرنے والے ہیں, وہ تو پیار والے ہیں, وہ تو ادب والے ہیں. کہا یہ جو انکار کی عادت ہے یہ ہم نے مجرموں کے دلوں میں ڈالی ہے. لا یؤمنون بہ, وہ ایمان نہیں لائیں گے. حتی یروا العذاب العلیم, جب وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے. ہاں اس وقت کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں. ہاں آج نہیں لائیں گے, آج ایمان نہیں لائیں گے. آج ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے اندر بس ایک اپنی انا کی اور اندر ایک اپنی انا ہے. نہیں ہم بڑے ہیں, ہمارے پاس چونکہ نبیوں کا پیچھے پورا ایک سلسلہ ہے لہذا ہم نہیں مانیں گے, نبی کو رسول نہیں مانیں گے. حالانکہ انہیں پتہ تھا. بلکہ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ایسی بات کر دی ہے کہ اس کے اوپر کیا کہا جائے سوائے یہ کہ ایسی دلیل کوئی دے نہیں سکتا جو قرآن دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نبی یہ تمہیں اتنا جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں, جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں ایسے ہی یہ تمہیں بھی جانتے ہیں. بس یہ اپنی ہٹ دھرمی اور ڈھیٹ پن کی وجہ سے تیرا کلمہ نہیں پڑتا, ورنہ انہیں سارا پتا ہے کہ تو سچا رسول ہے, خوب جانتے ہیں تجھے. یہ تو کہا کہ اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ دردناک عذاب نہیں دیکھ لیں گے. فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون, تو وہ اچانک آ جائے گا اور ان کی آمد کا اسے احساس بھی نہیں ہوگا. کہا ہم پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے کب تمہارے اوپر عذاب اتار دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ صبح کوئی بیل بجے گی اور شام تک تمہیں وقت دیا جائے گا بھاگ جاؤ یہاں سے عذاب آنے والا ہے, یا تمہیں کوئی اچانک جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ جی شام تک قیامت آ جائے گی میں ذرا کسی غار میں گھس جاؤں. کہا ایسا تمہیں ہم کرنے نہیں دیں گے, یہ سب کچھ اچانک ہوگا اور اس کی آمد کا کوئی احساس بھی نہیں ہم پیدا ہونے دیں گے. کسی ایک لمحے کے لیے بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اگلا ہی لمحہ عذاب کا ہے. اللہ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ, اور پھر بصد حسرت کہیں گے کاش ہمیں مزید مہلت مل جاتی. استغفر اللہ کہو. کیا کہیں گے بولو؟ ہمیں مزید مہلت مل جاتی, کوئی تھوڑا ٹائم اور مل جاتا. یہ کیا ہم کر بیٹھے, کیا ہم نے جو ہے وہ وقت ضائع کر دیا, ہمیں مزید تھوڑی سی مہلت مل. آفا بعذابنا یستعجلون, کیا اب وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. افرأیت ان متعہم سنین, کیا تم نے کچھ غور کیا کہ ہم انہیں چند سال اور لطف اندوز ہونے دیتے ہیں, تھوڑی دیر اور ذرا جی لو, کچھ سال اور موج کر لو, مستی کر لو, ٹھیک ہے, کچھ دن اور ذرا برت لو, ذرا چیزیں استعمال کر لو, اپنے بیڈ, اپنے کمرے, اپنی گاڑیاں, اپنے کپڑے, اپنی جو بھی کھانے پینے کی تمہاری چیز استعمال کر لو, کچھ سال اور, ہم تمہیں کچھ سال اور دے رہے ہیں. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون, پھر وہ وقت گزر جائے گا اور تمہیں اس عذاب تک پہنچا دیا جائے گا. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون, تو کیا نفع دیں گے انہیں اس وقت وہ سارے ساز و سامان جو آج یہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون, ہم کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس قوم میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیج دیں. ذکرا, وہ میرا ذکر کرتا ہے. وما کننا ظالمین,
اور کبھی بھی ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ہم کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے. جس کے اوپر تم عذاب آتا دیکھو سمجھ لو کہ یہ اسی قابل تھا, تبھی اس کے اوپر عذاب اترا ہوا ہے, ورنہ ہم کسی پہ ظلم بولو نہیں کرتے. وما تنزلت بہ الشیاطین, اور یہ قرآن شیاطین کے اوپر نہیں آ سکتا. وما ینبغی لہم وما یستطیعون, نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. یہ بہت بڑا جملہ ہے, توجہ کیجئے گا. یہ قرآن شیاطین کے اوپر نہیں آ سکتا. یہ قرآن شیاطین کے اوپر نہیں آ سکتا. پھر سنو, یہ قرآن شیاطین کے اوپر نہیں آ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان صفت آدمی ہے, قرآن کے ساتھ اس کا تعلق کبھی نہیں بنے گا. اگر بن رہا ہے تو سمجھ لو ایمان والا ہے. قرآن شیاطین کی طرف بولو نہیں جا سکتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ شیطانیت قرآن کے ساتھ جڑ جائے, اور جہاں پہ قرآن کا وجود موجود ہو وہاں شیطانیت آ سکتی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کی کوئی بھی چیز ممکن نہیں. اور کہا یہ مناسب بھی نہیں اور نہ ہی شیطان اس کی طاقت رکھتا ہے. شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی کسی آیت کو چھیڑ سکے اور قرآن کی کسی آیت کو وہ ہلا سکے اور قرآن کی کسی آیت کو اپنی مرضی سے بدل سکے. یہ ہم نے اس کو طاقت ہی نہیں دی. بولو, یہ طاقت شیطان کے پاس نہیں ہے. اس لیے تسلی رکھو, جب تم قرآن کے قریب ہو تو شیطان تمہارے پاس نہیں ہے. اور جو جماعت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ شیطان سے ساتھ نہیں جڑ سکتی. اللہ اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا, کیونکہ قرآن اور شیطان یہ دونوں الٹ الفاظ ہیں. یہ بالکل الٹ ہیں. یہ ممکن نہیں ہے, یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اللہ, اسی لیے بزرگوں نے فرمایا, سنیے بڑی خوبصورت بات, جب آپ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن سمجھتے ہیں, یا قرآن کے ساتھ آپ کا سینہ جڑ جاتا ہے اور قرآن کے ساتھ آپ کا شغف رہتا ہے, اور قرآن کبھی وقفے سے آپ کھولتے ہیں, ہفتے میں روز کچھ وقت کے بعد, یا یوں ہی زبان پہ پڑھتے ہیں آپ, یعنی آپ کبھی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں, کبھی آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں, کبھی کوئی پڑھ لیتے ہیں, تو وہ وقت جو ہی آپ قرآن کے ساتھ رہتے ہیں اسی وقت میں شیطان آپ سے دور کر دیا جاتا ہے. اب وہ شیطانیت کا وقت نہیں ہو سکتا. لہذا جو جتنا قرآن کے ساتھ گند جاتا ہے اس کا ماحول اتنا اللہ کی رحمت سے بھرپور رہتا ہے. کیونکہ شیاطین جہاں ہوں گے وہاں بے سکونی ہوگی, وہاں نوست ہوگی, وہاں بے اطمینانی ہوگی, وہاں ایک ٹینشن اور انزائٹی کا ماحول ہوگا. اور جہاں قرآن ہوگا وہاں رحمت ہی رحمت ہوگی, فضل ہی فضل ہوگا, کیونکہ شیاطین وہاں نہیں ہو سکتے. انہم عن السمع لمعزولون, انہیں, ان شیطانوں کو اس کو سننے سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. سنو تم نے کیا سن لیا, قرآن سننے سے بھی شیطان محروم کر دیا گیا ہے. اوہو, اپنی قسمت پہ ناز تو کرو ذرا, اپنی قسمت پہ ذرا خوش نصیبی پہ ناز تو کرو. قرآن سننے سے بھی شیطان محروم کر دیا. لہذا وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں, قرآن کے ساتھ ان کا تعلق نہیں اور وہ قرآن کھولتے نہیں, اور قرآن کو سننا اور قرآن کے ساتھ ایک الفاظ کے ساتھ سننا, اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کان سن بھی تو رہا ہوتا ہے, بولو وہ سن بھی رہے ہیں آپ, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطانوں کو سننے سے محروم کر دیا گیا. تو یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر قرآن سننے سے بھی میں محروم ہوں تو لگتا ہے کہیں میں انسان کے روپ میں شیطان تو نہیں بن گیا, کہیں میں انسان کے روپ میں شیطانیت کا ایک وجود تو نہیں ہوں کہ قرآن سننے سے بھی محروم ہو چکا ہوں, اور قرآن سننے کی عادت ہی کوئی نہیں, اور قرآن کو سننے کا ایک جذبہ نہیں ہے, سوچ نہیں ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ قرآن سنو. اللہ, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ سے کہا جاؤ ابن کعب کو بلاؤ. ابن کعب, صحابہ دوڑے, حضور کو بتایا گیا کہ حضور ابھی آ رہے ہیں. حضرت ابن کعب حاضر ہوئے, فرمایا حضور میرے ماں باپ قربان, مجھے آپ نے یاد فرمایا. کہا میں نے کیا یاد کرنا ابھی کعب, اللہ نے تمہیں یاد کیا ہے, اور ابھی مجھے فرمایا گیا ہے کہ اے میرے رسول ذرا کعب کو بلائیے اور اس سے کہیں کہ میرا قرآن پڑھے, میرا قرآن پڑھے, ہم اس کی تلاوت سننا چاہتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں
اور چھم چھم آنسو برسنے لگے. فرمایا حضور کیا اللہ نے میرا نام لے کے مجھے بلایا؟ کہا ہاں اے کعب تیرا نام لے کے کہا گیا، تو بڑی اچھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اے کعب اللہ فرماتا ہے کعب کو بلائیے، میں قرآن سننا چاہتا ہوں. تو اب سنیں تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اس قرآن کو خود خدا بھی سننا چاہتا ہے. یارو یہ جملہ سنو، اس قرآن کو خدا بھی سننا چاہتا ہے. کہ یہ ایسی اعلیٰ کلام کی بات ہے کہ اس کا نازل کرنے والا ہی اسے سننا چاہتا ہے کہ یہ کیا میں نے نازل کر دیا ہے، یہ کیا اعلیٰ میرا ہی کلام ہے. کہا اسے پڑھیے، اسے کہیں پڑھے میرا کلام. حضرت کعب بڑی اچھی تلاوت فرماتے تھے. تو آپ نے جب قرآن پڑھا تو مسجد نبوی میں ایسا سما بنا، صحابہ رونے لگے، حضور بھی رونے لگے. رو رو کے وہ ساری جماعت مسلسل رو رو کے بانسو بہ بہ کے ہچکیاں بند گئیں، اور بار بار حضور بلا کے حضرت کعب کو سینے سے لگائیں، کبھی ماتھا چومیں، اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں کعب جیسے لوگوں کو پیدا کیا ہوا ہے. قرآن سننے کے لیے حضور تڑپا کرتے تھے، اللہ تڑپتا تھا قرآن سننے کے لیے. آج مردہ دل لوگ، آج مردہ دلی چھا گئی گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں. قرآن سننے سے محروم ہو گئے لوگ. گانے سنا لو، قوالیاں سنا لو، انہیں لمبی بحثیں سنا لو، تقریریں سنا لو لمبی. قرآن سننے کے لیے کوئی بیٹھتا ہی نہیں. کسی کا ذوق ہی قرآن سننے کی طرف نہیں. قرآن سننے کے لیے ذہن ہی نہیں بنتا. اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہو نا قاری، اور بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہا ہو، تو بٹر بٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے ڈرے ہو کے، اور یہی چاہ رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی تلاوت ختم کرے اور نعتیں شروع ہوں، نعتیں شروع کریں. یہ تلاوت ذرا جلدی ختم کرو یار، چھوٹی پڑھو ذرا، ہم نے نعتیں سننی ہیں. یہ انداز ہے جس کا اسے سمجھ نہیں آ سکی قرآن اصل میں کیا ہے، قرآن کی اصل برکت کیا ہے. اصل نعت قرآن کریم ہے. قرآن اصل نعت ہے. وہ تو ہم انسانوں نے الفاظ لکھے ہیں حضور کے لیے، وہ تو ہم انسانوں نے حضور کے لیے لفظ بولے ہیں. ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے الفاظ کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. لیکن جو اللہ نے حضور کی تعریف بیان کی ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. وہ اصل نعت ہے، وہ اصل نعت ہے جو قرآن بیان کرتا. لہذا قرآن سننا اور قرآن کی سننے کی سعادت، فرمایا شیطانوں کو ہم نے اس کو سننے سے بھی محروم کر دیا. یہ کبھی نہیں سن سکیں گے. جہاں قرآن پڑھا جائے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں. یہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو میلوں دور نکل جاتے ہیں. یہ سننا بھی ان کے لیے بس کی بات نہیں، مر جاتے ہیں، ان کے کان پھٹ جاتے ہیں قرآن سنتے ہی، یہ بھاگ جاتے ہیں. شیاطین کے لیے قرآن سننا ممکن ہی نہیں رکھا گیا. تو آج ہم بھی اپنے گھروں میں شیطان ہی بنے ہوئے، استغفر اللہ. ہم بھی پورے کے پورے بظاہر چہرے انسانوں والے ہیں اور شیاطین کے پورے روپ ہیں. نہ باپ قرآن پڑھتا ہے، نہ ماں پڑھتی ہے، نہ بہن پڑھتی ہے، نہ بھائی پڑھتا ہے، نہ بہو پڑھتی ہے، کوئی بھی نہیں پڑھتا. اور قرآن سے ایسے محروم ہے، کئی مہینے قرآن پڑھا رہتا ہے اور اس کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، جم جاتی ہے، اسے کو کھول کے اٹھا کے پڑھتا نہیں. اور زمانے کو شکوے کرتے کرتے ان کی زبانیں سن لو، کتنے شکوے ہیں ان کی زبانوں پہ. میرے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، فلاں ٹھیک نہیں ہوتا، فلاں میری مسائل، فلاں مسائل. ہر بندہ مسئلوں کی پوری لسٹ لے کے آ جائے گا کہ یہ میرے مسئلے حل کر دیں. اور بھائی تیرا مسئلہ قرآن ہے، تیرا مسئلہ قرآن ہے، تیرا مسئلہ قرآن ہے. تو قرآن کے ساتھ جب تک نہیں جڑے گا کیسے مسئلے حل یہ تیرے حل ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ تو شیاطین کا ایک روپ بنا ہوا ہے، تو قرآن سننے سے محروم. ہم آج جب تک اس ترتیب کی طرف واپس نہیں آئیں گے بات نہیں بنے گی. انشاءاللہ تو کہہ دو، اللہ توفیق دے دے. تو فرمایا کہ قرآن کو سننے سے ہم نے محروم کر دیا ہے شیاطین کو. اور فرمایا آخر میں فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہ بنانا. فتکون من المعذبین، تو تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جنہیں عذاب دیا گیا. فرمایا کہ یہ جو میرا پیغام ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی تم تک پہنچتا ہے. اور میں جب بھی تمہیں اپنی ذات کی طرف بلاتا ہوں
تو وہ قرآن کے رستے سے ہی تمہارے پاس آتی ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی ولی کتب ابدال میرا پیغام تمہیں نہیں دے سکتا، یہ قرآن ہی ہے جو میرا پیغام تجھ تک پہنچا رہا ہے۔ لہٰذا میرا ہر پیغام تمہیں قرآن سے ہی ملے گا۔ تو آؤ قرآن کی طرف پلٹو، انشاءاللہ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا، یہ کبھی نہیں بدلنا، یہ یوں ہی رہنا ہے۔ میں اور آپ کچھ ہی سالوں بعد زمین کے نیچے ہوں گے، ہم زمین کے اندر اتر چکے ہوں گے، قرآن زمین کے اوپر ہی رہے گا۔ میں اور آپ بجھ چکے ہوں گے، قرآن جل رہا ہوگا۔ میں اور آپ بھلا دیے جائیں گے، قرآن حفظ ہو رہا ہوگا۔ میں اور آپ اپنے وجود کی مٹی کی تہوں میں گم ہو چکے ہوں گے، قرآن کی آیتیں اسی طرح تازہ رہیں گی، یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کتاب، یہ ہمیشہ برتر کتاب۔ آپ دیکھ لیں پیچھے کتنے ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، قرآن ویسے ہی ہے۔ ہم بھی چلے جائیں گے، قرآن ویسے ہی رہے گا۔ تو آج یہ موقع موجود ہے، آؤ ہماری دعوت پہ لبیک کہو، آؤ ہماری دعوت پہ لبیک کہو، قرآن کی طرف پلٹو، روزانہ قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو، ہر صورت اس کی تلاوت کرو، کبھی نہ اسے چھوڑو، 2-3 آیات روز پڑھنے کی معمول بناؤ۔ فرمایا کہ جس کا دن قرآن کی تلاوت سے شروع ہوا وہ دن کبھی اس کے لیے منحوس نہیں ہوگا، وہ دن اس کے لیے کبھی بھی بے برکتہ نہیں ہوگا، وہ حادثے والا نہیں ہوگا، وہ کبھی دن اس کے لیے تکلیف والا نہیں ہوگا جس کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو۔ تو جب اتنی بڑی تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک تمہارے لیے ایک خوشخبری اتار دی گئی ہے کہ تمہارے پورے دن کی ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تم صرف قرآن کے ساتھ روزانہ اس کا آغاز کرو، تو آؤ اللہ توفیق دے انشاءاللہ کو۔ سمجھنا تو بہت بڑی بات، ہم تو یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پڑھ ہی لیا کرو، سمجھنا وہ تو بہت بڑا درجہ، اور اس کو پڑھ کے اس کے اندر کی آیات کو معنی کو سمجھنا یہ تو بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ ارے پڑھنا ہی کافی، اتنا آپ پڑھ ہی لیا کریں، اس کی آیات کو صرف پڑھ لینے سے ہی جو برکت آتی کم از کم وہ تو لو۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے اور ہم سب قرآن کی ان عظمتوں کو جانیں، اور اس خوبصورت کلام کی جتنی بھی تعریف کی جائے، ہم تو زبانیں تھک جائیں گی، زبانیں مٹ جائیں گی، قرآن کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو صاحب قرآن کی نہیں ہو سکتی، تو یہ تو وہی ہے جو اللہ کا کلام ہے، تو اس کی تعریف کیسے ختم ہو؟ تو آئیے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرمائے۔